آج ہم بات کریں گے ترکی میں جوتوں کی دکان یعنی شوز سٹور بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہوں تو آپ ترکی میں جوتوں کی دکان بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ورکر رکھتے ہیں تو ورکر کی سیلری کتنی ہوگی، دکان کا کرایہ کتنا ہوگا۔ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں شوز سٹور بناتا ہے تو کیا وہ اپنی فیملی، بچوں اور والدین کو ساتھ رکھ سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں اگر کوئی ہمارا بھائی جوتوں کی دکان یا شو سٹور بناتا ہے تو اس جی کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی دکان بنانا چاہتے ہیں تو ترکی میں ہم کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ دکان بنا سکتے ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر تو آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ لیتے ہیں، آپ ٹورسٹ ویزا پر آتے ہیں اور 1 سال کا آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ لے لیتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کمپنی رجسٹرڈ کروا کر ایک لوکل ورکر رکھ کے آپ بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہ ٹرکی میں بینگ اے بزنس اونر اگر آپ کام نہیں بھی کرتے تو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا بزنس جو ہے ایک ٹرکش ورکر وہ لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کام کرتے بھی ہیں تو وہاں پر کوئی اتنا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، آپ کو کوئی فائن نہیں پکڑتے نہیں، یا اس طرح سے کوئی سختی نہیں جیسے سعودی عرب میں یا دبئی میں ہے یا دوسرے لندن یا دوسرے ممالک میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹ میتھڈ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ نہیں ہے۔ تو اگر سپوز کریں آپ کے پاس 5,000 7,000 ڈالر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بار مارکیٹ کا رسپانس چیک کر لیں اور اس کے بعد آپ بڑی انویسٹمنٹ، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میرے پاس پلاٹ ہے یا میرے پاس گھر ہے یا میرے پاس کوئی دوسری پراپرٹی ہے، وہ میں سیل کر کے بعد میں انویسٹمنٹ کر لوں گا اگر مجھے اچھا رسپانس مل جاتا ہے تو۔ اس لیے ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں کہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ لیں، اس کے اوپر 25,000 ٹرکش لیرہ والی جو کمپنی ہے وہ آپ رجسٹرڈ کروائیں۔ یہ تقریباً $1,600 بنتا ہے۔ تو اس کا آپ نے اپنا جو کمپنی اکاؤنٹ بنانا ہے اسی کے اوپر، اسی میں آپ نے پیڈ اپ کیپٹل جو ہے تقریباً $500 400 آپ پے کر دیں 25%۔ باقی جو 75% ہے وہ ودن 2 ایئرز آپ پے کریں گے وہ کمپنی اکاؤنٹ میں۔ اور یہ آپ جب آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو ایز اے کیپٹل یہ آپ یوز بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب آپ کو ایک اکاؤنٹنٹ چاہیے جو $200 $250 $300 آپ سے لے سکتا ہے سروس چارجز، اور آپ کی کمپنی رجسٹرڈ کروائے گا۔ لائر یا اکاؤنٹنٹ یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی کمپنی جب رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک ٹیکس نمبر مل جاتا ہے کہ یہ آپ کا ٹیکس نمبر ہے۔ کمپنی رجسٹرڈ ہوگی LLC 25,000 ٹرکش لیرے والی، اس پہ آپ ایک لوکل ورکر کوئی بھی $350 میں $300 میں آپ کو لوکل ورکر مل جائے گا۔ آپ لڑکی یا لڑکا یا کوئی بھی بندہ ایکسپیرینس آپ ہائر کر سکتے ہیں۔ بیٹر ایسا بندہ ہائر کریں جس کو تھوڑی بہت انگلش آتی ہے تو وہ آپ کے لیے زیادہ یوزفل ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دکان لینی ہے۔ دکان آپ دیکھیں کسی سراؤنڈنگ ایریا میں مناسب جگہ پہ، چھوٹی سی دکان جو ہے تقریباً $300 $350، چھوٹی سے مراد 20 سے 25 اسکوائر میٹر، ایک عام جو کمرہ ہوتا ہے بیڈ روم ہوتا ہے اتنے سائز کی آپ کر لیں تو وہ تقریباً $300 سے شروع ہو کر ایریا کے حساب سے $500 $700 تک جا سکتی ہے۔ اب آپ ایوریج رکھ لیں $500 آپ کا دکان کا ہو گیا، $300 جو ہے $350 آپ کا ورکر کا، $850 ہو گیا، $1,000 آپ کمپنی بنانے کا، لائر کی، اکاؤنٹنٹ کی فیس کا، گورنمنٹ کی فیس ہے، ٹرانسلیشن وہ سارا رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ کی اپنی TRC جو بننی ہے $300 400 تقریباً ایوریج آپ اس کا رکھ لیں، تو آپ کا راؤنڈ اباؤٹ $2,000 تقریباً خرچہ ہو جاتا ہے آپ کی TRC لینا۔ اس کے بعد اسی TRC کے اوپر ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ ساتھ ہی کمپنی بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ کی کمپنی جب بن گئی تو اس کے بعد پھر آپ نے جگہ یعنی شاپ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک ورکر ہائر کرنا ہے۔ تو یہ 4 کاموں کا میں نے آپ کو بتایا ہے، تقریباً $2,000 آپ رفلی ایک اپنے مائنڈ میں رکھ لیں۔ اب آپ نے شاپ لے لی تو اس کے تھوڑی بہت رینوویشن کرنی ہے، تھوڑا سیٹنگ کرنی ہے،
کوئی سامان کاؤنٹر یا چیزیں آپ نے لگانی ہیں وہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو اس میں سامان ڈالنا ہے، سپوز آپ نے جوتے ڈالنے تو جوتے کی کتنی قسمیں ہیں، شوز لیڈیز شوز ہو سکتے ہیں، بچوں کے شوز ہو سکتے ہیں، مینس کے شوز ہو سکتے ہیں، پھر اسی طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ لیدر کے شوز ہو سکتے ہیں، یا آرٹیفیشل لیدر کے، یا ریکسن، یا جو بھی فینسی ہو سکتے ہیں، یا پھر اس طرح ورکر کے شوز بھی ہو سکتے ہیں، یا سپورٹس شوز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے شوز کی دکان ڈالنا چاہتے ہیں، بچوں کے، لیڈیز کے، مردوں کے، یا فیشن شوز ہیں، یا سپورٹس شوز ہیں، ورکر شوز ہیں، لیدر ہے، یا دوسری جو ہے ریکسن وغیرہ، یا دوسرے آپ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے، تو وہ آپ سامان جو ہے $3000 کا، $5000 کا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کو پتہ ہے ورائٹی زیادہ ہوگی، اس کی سیل اچھی ہوگی۔ تو ہم نے ایک رف ایسٹیمیٹ لگایا کہ اگر ہمارے پاس $5,000 سے $7,000 ہے تو ہم یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں، تو اس کو آگے پھر رننگ اس حساب سے ہم اس کی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ہمیں انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی بتا دیا، دکان کا کرایہ اور ورکر کے بارے میں بھی، تو بہت سے ہمارے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ورکر رکھنا کیوں ضروری ہے؟ سٹارٹنگ پہ ہم خود جو ہے محنت کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر تو آپ ریزیڈنس پرمٹ ٹورسٹک لے رہے ہیں، بزنس ریزیڈنس نہیں لے رہے، اور ٹورسٹک ریزیڈنس پہ آپ نے کمپنی بنائی ہے، 3-4 دنوں میں بن گئی کمپنی، تو آپ کو بینگ اے ٹورسٹ لیگلی اجازت نہیں ہے کہ آپ کام کر سکیں۔ تو اس لیے ایک کمپنی مینیجر، ایک ورکر جو آپ رکھیں گے، اسے شو کر دیں گے کہ یہ میرا کمپنی مینیجر ہے اور میری کمپنی کے معاملات یہی دیکھ رہا ہے، ڈاکومنٹس میں آپ ایسے شو کریں گے، آپ صرف سپروائز کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی کمپنی بنا کر اس کے اوپر ریزیڈنس پرمٹ لینا چاہتے ہیں فار ایگزامپل، تو پھر آپ کو 1,00,000 ٹرکش لیرے والی کمپنی بنانا پڑے گی، وہ تقریباً $16,000 وہ آتا ہے، اس میں کم سے کم $4-5,000 آپ کو پیڈ اپ کیپٹل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 5 ورکر بھی آپ کو لوکل رکھنا پڑیں گے، 5 ورکر رکھے اور 1,00,000 ٹرکش لیرے والی کمپنی بنائی، یہ 2 کنڈیشنز آپ نے پوری کی۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس کے اوپر بزنس ریزیڈنس لے سکتے ہیں۔ تو وہ جو بزنس ریزیڈنس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہے، تقریباً $10,000 خرچہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں $2,000 خرچہ ہو رہا تھا۔ تو اس لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ بڑی انویسٹمنٹ بعد میں کر لیں، جب آپ کا بزنس رننگ پوزیشن میں آ جاتا ہے، تو ایک ورکر تقریباً $300-350 یا ٹرکش لیرہ میں اگر ہم بات کریں 2,200-2,400 ٹرکش لیرہ میں آپ ایک ورکر رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ورکر رکھ کر 2-4 مہینوں میں آپ بزنس کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ سمجھ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اگر آپ چاہیں تو اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھا کر اسی کمپنی کو آپ 25,000 سے 1,00,000 میں کنورٹ کر لیں، اور ایک اور پرماننٹ ورکر رکھ کر 3 ٹیمپریری ورکر رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ اپنی ٹورسٹک ریزیڈنس کو کنورٹ کر لیں بزنس ریزیڈنس میں، تو آپ اس آگے جو ہے بزنس ریزیڈنس لے کر اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ شروع میں ایک ورکر رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ خود ہی اپنی دکان پہ کھڑے ہوں گے تو اللہ نہ کرے اگر آپ آ جاتا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ سے لوگ آ جاتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں، تو آپ کے پاس تو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ہوگا اور آپ کی کمپنی نے آپ کو بزنس ریزیڈنس نہیں لے کے دیا، اس کا مطلب جو آپ نے کمپنی بنائی وہ ایلیجیبل نہیں ہے بزنس ریزیڈنس لینے کے، تو آپ نے ورکر بھی کوئی نہیں رکھا ہوا، تو آپ نے قانون توڑا ہے، تو اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے، آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بزنس سیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کم سے کم ایک ورکر رکھنا لیگلی آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کو بزنس ریزیڈنس پرمٹ میں تبدیل کر لینا چاہیے، تو یہ کیوں ضروری ہے اور کتنے وقت کے اندر اندر اس کو کرنا چاہیے؟ جی 1 سال کے بعد آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ کو رینیو نہیں کروا سکتے، جی سر، یہ ترکی نے قانون بنایا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ رینیو کرواتے رہتے تھے۔ بالکل تو ٹھیک ہے ایک سر۔ تو یہ بات ہے کہ جب آپ کا بزنس اب پروفٹ میں چل رہا ہے تو آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے 6 مہینوں بعد 8 مہینوں بعد کمپنی جو ہے اس کا سٹیٹس چینج کر کے آپ ٹورسٹک کو بزنس میں کنورٹ کروا لیں، جی سر، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کا ویزا ختم ہو جائے گا جی اور سر، آپ کو ملک چھوڑنا پڑے گا، تو آپ کا بزنس جو ہے بے یار و مددگار رہ جائے گا، بالکل یا ٹھیک۔ کسی اور کو دے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے بزنس کو
کھا جائے اور آپ تک کچھ بھی نہ پہنچے. بالکل ٹھیک تو ہے سر. اگر آپ چینج کروا لیں گے تو آپ اپنے بزنس کو رن کرتے رہیں گے اور بعد میں آپ اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک تو فائدہ یہ ہوا کہ آپ کا بزنس ریزیڈنس رینیو ہوتا رہے گا اور 5 سال بعد آپ کو شہریت بھی مل جاتی ہے. جی سر. دوسرا یہ کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. نقصان یہ ہے کہ 1 سال کے بعد اگر آپ رینیو نہیں کرواتے، بزنس کی فارم میں کنورٹ نہیں کرتے، جی تو آپ سر. کا ٹورسٹک جو ہے وہ بائی لا رینیو نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا تو سر. آپ ایک طرح سے وائلیشن کر رہے ہوں گے اور آپ کا بزنس جو ہے وہ ایٹ رسک ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ فیملی بچوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں، تو جی کیا اپنے والدین کو بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ اور ان کے لیے ایج کا کیا ڈیفرنس ہونا چاہیے، کیا لا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، ٹرکی میں اگر آپ اپنے والدین کو ایز اے ڈیپینڈنٹ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی عمر 64 سال سے زیادہ ہونا چاہیے، 64 ایئرس سے زیادہ ہونا چاہیے. جی سر. لیکن اگر وہ میڈیکلی انفٹ ہیں تو پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ ساتھ لگا کر آپ ان کو ایز اے ڈیپینڈنٹ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا اگر سر. وہ فٹ ہیں تو پھر 64 سال سے زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اگر اس سے کم عمر کے ہیں، مثلا 40 45 یا 50 سال کے ہیں، جی سر. تو ان کو آپ اپنے بزنس میں پارٹنر شو کر کے آپ رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں شوز شاپ بناتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کتنا ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیں، یہ سوال پوچھا گیا تھا پہلے بھی. تو جب ہم یہ بعض چیزوں پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوتا ہے، سیلز ٹیکس ہوتا ہے، جی سر. اور اس کے علاوہ ان کے لوکل سوشل سیکیورٹی کے بھی ٹیکس ہیں اور دوسرے ٹیکس، یہ سارے ٹیکسز 3 4 قسم کے ٹیکس ملا کر 20 سے 22% بنتے ہیں. جی سر. تو یہ ٹیکس دینے کے بعد بھی جو ہے نا آپ کو منافع 20 سے 30% منیمم ہوتا ہے. جی سر. تو جو بھی آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہول سیل پہ لے رہے ہوتے ہیں اور اسی سیلنگ کرنے کے بعد گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کے بعد آپ کے ایکسپینڈیچر نکالنے کے بعد نیٹ پروفٹ 20 سے 30% آپ کو پھر بھی بچ رہا ہوتا ہے بالکل ٹھیک. منیمم. جی سر. ہول سیل میں اور ریٹیل میں اگر آپ جاتے ہیں تو 50% یا 60% تک بھی بچت ہوتی ہے. جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی وہاں پہ شوز سٹور بناتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ پاکستان سے شوز منگا کے وہاں پہ کام کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ جی، میں تو بلکہ یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ شروع میں ٹرکی کی مارکیٹ میں ٹرکی سے ہی شوز لے کر کام کریں اور آپ سمجھیں کہ یہ کس طرح کے شوز یہ لوگ لیتے ہیں. 2 4 6 مہینے کام کرنے کے بعد پھر آپ یہ جو جس طرح کے شوز جو یہ لوگ پسند کرتے ہیں وہی شوز آپ اس کا سیمپل پاکستان بھیجیں اور اس سیمپل کی کاپی 100% تیار کروائیں اور پھر وہ کاپی لے کر آئیں آپ وہاں سے. اور اسپیشلی لیدر شوز جو ہیں، تو لیدر شوز جو ہے مثلا وہ پاکستان سے تیار کروائیں اور بالکل اس کی کاپی تیار کروا کے لے کے آئیں. کیونکہ جو شوز پاکستان میں چلتا ہے، جو فٹنگ چلتی ہے، جو سائز چلتا ہے، جو ڈیزائن چلتا ہے، وہ ٹرکی میں نہیں چلے گا. تو آپ ٹرکی سے سیمپل بھیجیں اور اس کی 100% کاپی تیار کروا کے لائیں، وہ آپ کے لیے زیادہ پروفیٹیبل ہوگا. تو یہ ایک عرصے کے بعد آپ کر سکتے ہیں، مارکیٹ کو سمجھنے کے بعد. جی سر، بالکل ایسا ہی ہے سر. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ ترکی میں بہت سے برانڈز بھی ہیں لیڈیز شوز کے، اسپورٹ شوز کے وغیرہ وغیرہ، تو کیا کسی برانڈ کی فرنچائز لے کے بھی بزنس کیا جا سکتا ہے؟ جی کلیم اللہ، بالکل. بہت سے جوتوں کے بھی برانڈز ہیں، تقریباً 500 کے قریب ایسی ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں جی سر. جن کے برانڈز ہیں ٹرکی میں اور وہ فرنچائز دے رہے ہیں. ٹھیک ہو تو گیا اس سر. میں فوڈ بھی ہے، اس میں گروسری بھی ہے، اس میں جو ہے آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹیکسٹائل ہے، جوتے ہیں، اس کے علاوہ ڈونر ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، ٹوریزم ہے، ٹریول ایجنسیز ہیں، مختلف بزنسز ہیں. جی تو سر. وہ جو ہے کچھ پیسہ شروع میں ایز اے انویسٹمنٹ لے کر آپ کو فرنچائز دے دیتے ہیں اور آپ کا سمجھ لیں کہ اسٹیبلش برانڈ کی فرنچائز لینے کے بعد آپ کا بزنس سکسیزفلی کسی بھی جگہ پہ چل سکتا ہے. جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا سر. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ فرنچائز لی جا سکتی ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ہمارے بہت سے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی زبان جو ہے وہ کس طرح سے سیکھی جا سکتی ہے، اس کا مسئلہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اور بہت سے بعض تو کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سیکھ لیں گے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میرے خیال میں بہت اچھا مشورہ ہے میرے پاس. ایسا کریں کہ ٹرکی میں آئے جی سر. اور یہاں پر آگے اچھے سے جو ہے نا وہ مختلف پھل لے کر ان کا جوس بنا کر پی لیں، ٹرکش لینگویج آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا سر. ایسا نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی. آپ جب زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جب ٹرکی آئیں گے تو آپ کسی بھی ٹریننگ سینٹر میں ایڈمیشن لیں جی سر. اور روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ ایوننگ کلاس آپ اٹینڈ کریں.
ठीक हो और गया सर। 3 महीने के अंदर अंदर आपको ज़बान आ जाएगी, मिनिमम बेसिक लेवल आ जाएगा। जी तो सर। अगर आपने बिजनेस करना है और इस सोसाइटी में रहना है तो फिर आपको लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बताऊं कि 20% टर्किश आप पहले ही जानते हो। उर्दू जो है उसमें 20% टर्किश है, मसलन बाज़ार है, दोस्त है, दुश्मन है, सरहद है, बाजी है, ये सारे अल्फाज टर्किश लैंग्वेज के हैं। जी सर। तो 20% तो आप टर्किश पहले जानते हो, बाकी 80% वो विद इन 2 और 3 मंथ्स आप सीख जाओगे। लेकिन आपने आते ही एकेडमी या ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना, वो महंगा नहीं है, जी महीने का सर। 50 या 60 डॉलर आपको देना होगा, आप आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़बान के बगैर बिजनेस करोगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि आप लोगों के साथ डील नहीं कर पाओगे, अच्छी निगोशिएशन नहीं कर पाओगे और टर्किश लोगों की सपोर्ट नहीं ले पाओगे और उनको समझ नहीं पाओगे, तो आपका बिजनेस कामयाब नहीं होगा। तो 200 या 150 डॉलर खर्चा करके 2-3 महीनों में अगर आप ज़बान सीख जाते हैं तो ये आपकी कामयाबी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में शूज़ स्टोर बनाता है, तो क्या वो अपने दोस्त को, भाई को या किसी वर्कर को अगर मंगवाना चाहता है पाकिस्तान से, तो वो मंगवा सकता है? देखिए, वर्कर जो है पाकिस्तान से मंगवाने के लिए उसको यहाँ पर वर्कर जो है सस्ता मिल जाएगा, जी सर। अच्छा मिल जाएगा। पाकिस्तान से अगर मंगवाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जी सर। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि 5 लोकल वर्कर के मुकाबले में आप एक फॉरेनर वर्कर रख सकते हैं। ठीक तो हो गया सर। दूसरा वो ज़बान भी नहीं समझता होगा, तो यहाँ पर आपको वर्कर जो है वो सस्ता पड़ता है, जबकि बाहर से लाना वो आपको महंगा पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर जी आपका। वेलकम। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि VOD10 क्या है? आपने ये फ्री सर्विस हमारे भाइयों के लिए क्यों शुरू की है? VOD10 ये है कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो आप हमारी 10 मुख्तलिफ वीडियोस देखकर उनके नीचे कमेंट लिखें और टॉपिक का नाम लिखें, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और इसमें ये है कि आप अपना सजेशन दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसी टॉपिक पर रिसर्च करके हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी सर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती मालूमात से आगाह किया, जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।